بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے صدرہ منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز سیشن۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں 3 روزہ بسنت فیسٹیول کے حوالے سے، جو کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بخیر و عافیت اپنے انجام کو پہنچا ہے، یعنی 3 روز اور 4 راتیں شہریوں نے بسنت منائی ہے۔ پہلے کل رات 12 بجے تک اجازت تھی پتنگ بازی کی، لیکن اس کے بعد گورنمنٹ کی جانب سے کچھ مزید جو ہے وہ شہریوں پر مطلب ایک طرح کا کہا جائے کہ ان کو مزید ٹائم دیا گیا اور صبح 5 بجے تک، آج صبح 5 بجے تک بسنت منانے کی اجازت دی گئی۔ اب یہ 3 دنوں میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول روم کی جانب سے جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق 118 حادثات رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 4 افراد چھتوں سے گرنے کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے ہیں اور 6 افراد ٹوٹل جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی کرنٹ لگنے کے واقعات ہیں، کوئی چھت گرنے کے واقعات ہیں، کوئی حادثات کے واقعات ہیں، اسی طرح سے ملتی جلتی یہ رپورٹس آئی ہیں۔ اس کے علاوہ 112 ایسے افراد ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق۔ اب یہ بسنت جو خوشی کا تہوار ہے، یہ خوشی رہی، خطرہ کتنا رہا، کتنا یہ جانی نقصان ہوا، یہ جو فیسٹیوٹی ہے، یہ جسے ثقافت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس تہوار کو، کہ آنے والے سالوں میں اتنا کامیاب رہا کہ اس کو دوبارہ آنے والے سالوں میں بھی ہم لوگ انجوائے کر پائیں گے، یا پھر گورنمنٹ اس کو لے کے چل سکتی ہے۔ ہاں، جو کیمیکل ڈور تھی اس پہ پابندی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کیمیکل ڈور کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آئی ہے، SOPs کی خلاف ورزی نظر آتی رہی، حالانکہ گورنمنٹ نے بہت سختی کر رکھی تھی۔ پھر ایک بات ہم نے یہ بھی دیکھی تھی کہ پولیس کو اتنی اجازت دے دی تھی کہ آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے، چیکنگ کرنی ہے، تو خیال یہ آ رہا تھا کہ شاید پولیس کو اتنی اجازت مل گئی ہے کہ وہ جب جہاں جس کے دل چاہے گا گھر میں گھسیں گے، چھتوں پہ پہنچ جائیں گے اور مطلب وہ چادر چار دیواری جو ہم کہتے ہیں اس کا تقدس پامال کریں گے، لیکن ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ دیٹ از ریئلی گڈ، یہ بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے مانیٹرنگ کی، آپ نے ڈرون کیمرہ سے بھی مانیٹرنگ کی، لیکن اس کے بعد بسنت کا جو خلاصہ ہے وہ کس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے، اور گورنمنٹ کی جانب سے جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہے، عظمہ بخاری صاحبہ، ان کی جانب سے اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ شاید لاہور میں ایک اور بسنت ہونے والی ہے، یا پھر پورے پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بسنت ہونے جا رہی ہے۔ بات کریں گے جی عامر مرزا صاحب، 89 نیوز کرائم ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ کے، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عامر صاحب، ماضی کی بسنتیں بھی آپ نے دیکھی اور جو 3 دن ہم نے بسنت کے گزارے، اب یہ بھی آپ نے دیکھی، کتنی مختلف پائی؟ سدرا، ماضی میں جو بسنت ہوا کرتی تھی نا، وہ 1 دن اور 1 رات کی بسنت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس 24 گھنٹے میں جو نقصانات ہوا کرتے تھے نا، انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا تھا، بلکہ بے شمار لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو اس بسنت کی رات کو دن کو انجرڈ ہوتے تھے، وہ معذور ہو چکے ہیں، ساری زندگی انہوں نے معذوری میں گزاری ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے بھی بڑا حیران کن تھا کہ اس دفعہ 3 دن اور 4 راتیں بسنت کی جو ہیں وہ گزاری ہیں لاہوریوں نے، اور اس دوران آپ نے میڈیا رپورٹس کا ذکر کیا، ہم نے تو کبھی ماضی میں میڈیا رپورٹس پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کیا، کیونکہ ہم کوشش ان کی کیونکہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کی بات کرنی ہے، کنٹرول بتاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ اس مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان ایام میں واقعی میں وہ نقصانات نہیں ہوئے جو ماضی میں ہوتے رہتے تھے۔ اب اس کی وجہ جو ہے نا، ہمیں وجہ اس کی یہ سمجھ آئی ہے کہ بسنت سے 1 مہینہ پہلے پولیس اور انتظامیہ نے جو ایکٹیویٹی اپنی رکھی، جو SOPs انہوں نے واضح کیے تھے، اس کو انہوں نے بسنت والے دن نہیں، اس سے پہلے ہی اس پر یعنی حکومت بسنت سے پہلے ہی 1 مہینہ جو انہوں نے پریکٹس شروع کی، انہوں نے اپنی رٹ قائم کر لی تھی، انہوں نے قائم کی تھی، انہوں نے کسی کو سپیئر نہیں کیا اس میں، انہوں نے موٹر سائیکل پر راڈز لگوائے، اور انہوں نے فری دیے، لاکھوں کی تعداد میں موٹر سائیکل پر راڈ لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ان ایام میں اگر کوئی بغیر راڈ کے موٹر سائیکل ہوگی تو اس پر FIR درج کی جائے، پھر انہوں نے وہ کیا بھی۔ پھر انہوں نے کیمیکل، دھاتی ڈور، ان پر سب پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اور بسنت سے پہلے انہوں نے ان کے خلاف کارروائیاں کی، ان کو گرفتار کیا، ان پر FIR درج کی۔ پھر جن کے پاس لائسنس تھے فروخت کرنے کے، رجسٹریشن جنہوں نے کروا رکھی تھی دکاندار، نان رجسٹرڈ لوگ جو بنا رہے تھے ان کے خلاف کارروائیاں کی، انہوں نے 1 مہینہ مکمل اس پر سرو کیا ہے، سارے وسائل اپنے اس پر لگائے۔ دیکھیں، پنجاب حکومت کے لیے یہ فیسٹیول بہت بڑا چیلنج تھا۔ دیکھیں 200، 400، 500، 2000، 10,000 لوگ ہو نا تو بندہ کہتا ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ لاہور شہر کی، یہ بہت چیلنجیبل تھا، اور یہ مریم نواز کو نو ڈاؤٹ کے کریڈٹ جاتا ہے، بلکہ لاہوریہ ہر بندہ ان کو کریڈٹ دے رہا ہے کہ یہ چیلنج انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ اس میں کامیاب بھی ہوئی۔ اور ان ایام میں
وہ جانی نقصان نہیں ہو سکا جو ماضی میں ہوتا تھا، بلکہ پولیس افسران جو ہیں وہ کل سے ہی لاہوریوں کا شکریہ بھی ادا کرتے نظر ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ جو ایس او پیز دیے گئے تھے وہ آلموسٹ کوئی 97-8% انہوں نے فالو کیا ہے، جہاں کوئی تھوڑی بہت خلاف ورزی ہوئی ہے ان کے خلاف انہوں نے ایکشن بھی لی۔ اچھا عامر صاحب، ہم لوگ آف دی ریکارڈ بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے بھی بسنت دیکھی، چھتوں کے وزٹ بھی ہوئے، ہم نے بہت سارے لوگ نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو چھتوں سے گر کر جو ہے وہ زخمی ہوئے یا پھر جان کی بازی ہار گئے۔ اب اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ داری تو ہمیں اور آپ کو شہریوں کو بھی اٹھانی ہے نا۔ اب نوجوان لڑکے جو تھے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ کون سی شوخی ہے، یہ کون سا ایڈونچر ہے کہ آپ لوگ وہ جو اونچی چھتوں کے بنیرے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے مطلب دوسری گہرائی کی طرف ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہیں یا آپ نے گلی میں، یہ کون سا ایڈونچر ہے؟ آپ کو پتہ ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھ سکتی۔ اسی طرح یہ جتنے بھی کیجولٹیز ہوئی ہیں نا، 5-6 کیجولٹیز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، ان میں سے 2 کیجولٹیز ٹوٹل جو ہمیں اطلاع تھی کوئی 7-8 کی تھی، 2 کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ گردن پر ڈور پھرنے سے، لیکن اس کی آفیشیلی تصدیق نہیں ہو سکی ان کی بھی۔ باقی جو کیجولٹیز ہیں نا وہ کیجولٹیز ہیں چھت سے گر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کرنٹ لگ گئے۔ اب اس میں گورنمنٹ کی کسی ادارے کی، پولیس والے کی کوئی نیگلیجنسی تو نہیں ہے نا، اس چیز کا خیال ہمیں خود سے رکھنا چاہیے۔ اچھا، بہت سارے لوگ پھر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے بسنت کی اجازت ہی کیوں دی؟ دیکھیں، اب تنقید کرنے والے جو ہے نا وہ یہ چیز ان کی نیچر میں شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے یا اپنی ایگزسٹنس شو کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی تنقید کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کروں آپ کو، مجھے تو جہاں کوئی چیز غلط نظر آئے تو میں تو کھل کے بولتا ہوں، ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں پروگرام میں، لیکن جو اچھا ہو رہا ہے اس کو آن بھی کرنا، تعریف کرنی چاہیے، بالکل ایسا ہی ہوا ہے، وہ سب کے سامنے ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ بسنت ایک محفوظ اور کامیاب بسنت گزری ہے، لاہوریوں نے خوب انجوائے کیا ہے۔ ایک گھٹن زدہ ماحول میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کی اجازت دینا لاہوریوں کے لیے، زندہ دلانے شہر کے لیے بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی۔ اچھا، 2 ارب کی گڈی ڈور شہریوں نے اڑا دی ہے ہوا میں سر بسنت پہ۔ بالکل ایسے ہی ہے، 2 ارب تو میرے خیال شاید آپ کام بتا رہے ہوں گے، یہ کوئی سرکاری اعداد و شمار ہوگا، جس قدر بلیک میں ڈور اور گڈیاں فروخت ہوئی ہیں نا، میں نے شاید آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے دوست دوسرے شہروں سے جا کے 60 فیملیز کو بٹھا کے لے کے گئے اور پھر لے کے آئے، اور بہت لوگوں نے پیسہ اس پہ لگایا ہے۔ لوگ شوقین ہیں، اور مطلب کہ تہوار 18 سال 20 سال بعد ایک تہوار کی اجازت ملی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے خوب انجوائے بھی کیا، پیسے بھی خرچ کیے۔ یہ 2-2.5 کہہ رہی ہیں، اس کو آپ ڈبل کر لیں، اتنے پیسے جو ہیں لوگوں نے خرچ کیے۔ اس کا مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 3.5-4 ارب تک جو ہے یہ بجٹ گیا ہے؟ ہوگا، بالکل ہوگا بجٹ، کیونکہ پرائیویٹ دیکھیں نا، یہ تو وہ ہے نا جو جن کے پاس لائسنس تھے، جو جن کی رجسٹریشن تھی، اور سر جن کی رجسٹریشن تھی نا، میرا سب سے بڑا کوشچن جب میں مارکیٹ بھی جاتی ہوں یا ہوٹلز وغیرہ پہ بھی جانا ہوتا ہے، یہی کوشچن مارک رہتا ہے کہ ہماری کیش اکانومی ہے اور اس کا کوئی حساب کتاب ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ ابھی تک دکانداروں کو کسی ایسے سسٹم میں لا ہی نہیں سکے کہ ہمیں پراپر ایگزیکٹ فگر پتا ہو کہ کتنے کا کون سا کیسے کاروبار ہو رہا ہے۔ یہ تو ہوائی باتیں ہیں کہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے، ان کو چاہیے کہ اس سسٹم کو لاگو کیا جائے۔ بالکل، جب تک یہ سسٹم لاگو نہیں ہوگا حالات ایسے ہی چلیں گے، اور اگر یہ سسٹم لاگو ہو گیا نا، آپ کے شہر کے، آپ کے صوبے کے، آپ کے ملک کے حالات فائنینشلی آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بالکل، یہ والا سسٹم تو یقیناً لاگو ہو جانا چاہیے۔ مجھے سر یہ بتائیے کہ اشارے یہ بھی مل رہے ہیں، بلکہ جو دوسرے شہروں کے لوگ ہیں ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں لڑکے کہ ماں ہماری کیا سوتیلی ہے، آپ کی نظروں سے شاید گزری ہو، میں نے کچھ دیکھی سوشل میڈیا پہ ویڈیو، انہوں نے کہا بھائی ماں تو لاہور والوں کی ہے، ہماری تو سوتیلی ماں ہے۔ میں نا 3 دنوں میں کافی چھتوں پر وزٹ کیا، پروگرام بھی کیے، وہاں پر کافی لوگ جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے، دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے تھے، ملکوں سے آئے ہوئے تھے سر، وہ تو اوورسیز نے تو آنا ہی تھا، تو ان کا تو پلان تھا، لیکن پورے ملک سے، دوسرے صوبوں سے، شہروں سے بڑی تعداد لوگوں کی ہوئی تھی۔ میری ان سے بات بھی ہوئی، اور ہر کسی کی زبان پر یہی تھا کہ یا اللہ لاہور میں بسنت محفوظ ہو، یہ محفوظ ہوگی، کامیاب ہوگی تو ہمارے شہروں میں وہ رستہ کھلے گا، اجازت مل جائے گی۔ اور ان سب کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ مریم نواز سے، ایک تو وہ شکریہ ادا کر رہے تھے، مریم تیرا شکریہ، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے شہروں میں بھی اجازت ملنی چاہیے۔ اور یہ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماں ساڑی ساریاں دیے کلے لاہوریاں دی نہیں جے، تے ساڑا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں۔ ابھی اشارے تو ملے ہیں کہ شاید لاہور میں بھی سیکنڈ بسنت ہونے والی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا جب بسنت کی اجازت ملی، غالباً دسمبر جنوری کا مہینہ تھا، جب بھی عظمہ بخاری صاحبہ کی جانب سے کہا گیا کہ 6، 7، 8 فروری کو منائی جائے گی، اس کے بعد مارچ کے
तीसरे या चौथे हफ्ते में दोबारा से बसंत होगी। असल में ना डिपेंड इसी पर करता था कि ये 3 दिन किस तरह से गुजरते हैं, लेकिन ये 3 दिन कामयाब हुए। मरियम नवाज भी सुर्खरू हुई, पुलिस इंतजामिया भी सुर्खरू हुई। तो अब चांस है कि मार्च में, क्योंकि आज मरियम औरंगजेब ने भी मेरे ख्याल इशारा दिया है कि मार्च में जो है वो एक स्पेल बसंत का और होगा। और दूसरे शहरों में भी, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, इन शहरों में भी उम्मीद है कि गाहे बगाहे जो है बसंत की इजाज़त दी जाए। लेकिन अब उन शहरों में कंट्रोल इस तरह से करना उस शहर की पुलिस और इंतजामिया के बस में होगा या नहीं, ये अब आने वाले दिनों में पता। अच्छा आमिर साहब, इस सारी सिचुएशन में हमने देखा कि बसंत का गालिबन पहला या दूसरा रोज़ था जिस दिन इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में धमाका हुआ। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी तनकीद की कि खुशियाँ मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं। मुल्क के जो दुश्मन है, अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचें तो मुल्क के दुश्मन की कोशिश ही ये थी कि ये जो खुशियों का त्यौहार है इसको मलियामेट किया जाए, इसको ख़राब किया जाए। अगर गवर्नमेंट ऐसा फैसला दे देती, मतलब उन्होंने सरकारी तकरीबात तो सारी की सारी हटा दी ना, उनको वो कहा कि वो कैंसिल कर दी गई, पाबंदी नहीं लगाई उन्होंने। हाँ, लेकिन पाबंदी नहीं, आई थिंक मेरा पर्सनल व्यू है कि दैट इज़ गुड कि लोगों ने अरबों लगाया था। तो फिर देखें, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, ठीक है, उसकी हमेशा से कोशिश रही है, बिल्कुल रही है। बुज़दिल शख्स है, बुज़दिल मुल्क है, बुज़दिल हुक्मरान है, कभी सामने से आके वार नहीं करते, पीठ पे वार करते, हमेशा उनकी जो प्रॉक्सीज यहाँ पर मौजूद है उनको यूज करते हैं, और इस दफा भी ऐसा ही किया उन्होंने। देखें, इस्लामाबाद में बहुत अहम एक्टिविटीज चल रही थी, फिर उसके बाद ये एक पंजाब का दिल लाहौर शहर, बल्कि पाकिस्तान का दिल कहें कि लाहौर शहर है, यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग जो थे यहाँ पर आए मौजूद थे, बिल्कुल सारे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग मौजूद थे, और इंडिया की यही कोशिश थी कि इन खुशियों को गारत किया जाए, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन उनके गम में भी बराबर के शरीक रहे। बहुत सी छतों पर बहुत से लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने वहां पर डीजे जो थे वो बंद किए हुए थे, सिर्फ वो पतंगबाजी कर रहे थे। बल्कि एक जगह मैं प्रोग्राम भी करके आया धर्मपुरा में, वहाँ पर मैंने देखा कि उन्होंने सिर्फ इस वजह से वहाँ पर डीजेस बंद किए हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने नात खानी करवाई हुई थी। वहाँ पर लोग एहसास करते मतलब हैं, दुआएं भी की गई कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, क्योंकि इस गम की घड़ी में वो लोगों के साथ खड़े होते हैं। और ये जो है, ये मतलब कि इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन अब उसकी वजह से जो हम कहें कि जिस तमाम शहर पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाए, वो मुनासिब नहीं। लेकिन लोगों के इतने एक खुशी चल रही थी, पिछले 1 महीने से एक्साइटमेंट थी, फिर अरबों रुपए की लोगों की खरीदो फरोख्त थी, तो अब उस चीज को जो है वो भी देखना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट का फैसला सही था कि उन्होंने अपनी सरकारी तकरीबात जितनी भी थी, मरियम नवाज ने लिबर्टी चौक जाना था, वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था वो, लेकिन उसको भी कैंसिल किया उन्होंने। बाकी शहरियों को अपील की है कि भाई आप धूम धड़का ये काम रखें, आप पतंगबाजी की इजाजत है, पतंगबाजी आप एंजॉय करें, वो की भी लोगों ने। इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सर्कल हमने देखा कि वो चाहे वो केटरिंग वाले हैं, वो बारबेक्यू वाले हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता रहे। आप उस दिन भी हम प्रोग्राम कर रहे थे तो आप बताते हैं 50 इंडस्ट्री जो है वो इसके साथ त्योहार में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रही। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारा मजदूर तबका है, हाँ, बिल्कुल, ठीक है, लाखों की तादाद में वो लोग हैं जिनके घरों के चूल्हे इस त्यौहार पर अच्छे से जल पड़े, उनको रोजगार मिला है। फिर ये चीजें बाकी आप गिनवा रही हैं, कैटरिंग वाले हैं, ख़वातीन को ले लें, ख़वातीन ने लिबास अच्छे बनवाए, ठीक है, फिर वो कपड़े की इंडस्ट्री है, फिर दर्जी हैं, फिर वो जितनी इसकी स्टिचिंग में चीज़ें वो परचेज एक्सेसरीज हैं, चूड़ियां खरीदी स्पेशली, ले लें आप, ये सारी आप काउंट करें ना तो 50+ चली जाती हैं ये चीज़ें। कैटरिंग में आ जाए, पकवान जो है पकवाई का काम अलहदा है, फिर जितनी चीज़ें उसमें यूज़ होनी है, चिकन ले लें, मटन ले लें, बीफ ले लें, ठीक है। मुझे ब्रेक पे जाना है, सेगमेंट खत्म करता है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी क्रैकडाउन जारी रखें, क्योंकि इसके बाद भी जो धाती डोर है, केमिकल डोर है, लोगों ने बाज नहीं आना। लोग बाज इस बसंत पर भी नहीं आए, हाँ। बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल तो मेरा ख्याल है ये क्रैकडाउन रुकना नहीं चाहिए, ये जारी रहना चाहिए, ये जारी रहेगा। इस हवाले से पुलिस ऑफिसर ने बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब बसंत पर पाबंदी जो है लग चुकी है, अब टाइम खत्म हो गया है। बिल्कुल, फैसल कामरान साहब ने आज फैसल कामरान ने सीसीपी बिलाल सिद्दीकी बयाना ने आईजी अब्दुल करीम जो है उनकी जानिब से बिल्कुल वाज़ेह पैगाम गया है कि अब कोई खिलाफ वर्जी होगी तो ठीक है। बहुत शुक्रिया आमिर मिर्जा साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।